اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، خواہ بڑے بڑے مینشنز ہی کیوں نہ ہو. فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کس چیز پہ آئے، کوئی نیکی کا کام تو ہو نہیں رہا. شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تو اکیلے اکیلے مل بیٹھ کے گھر والے جیسے بھی ہو، تلاوت ہو، تفسیر ہو، پڑھنا سننا، علم کی مجلس قائم کرنا، یعنی گھروں کے اندر خود بھی ہمسایوں کو اکٹھا کر کے، اپنے بلڈنگ والوں کو، اپنے آس پاس والوں کو، اپنے دوستوں کو، چاہے مل کے کھانا بھی کھا لیں لیکن کچھ قرآن کا حصہ بھی پڑھے، سمجھے، غور و فکر کرے. کیونکہ دعوتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں صرف دنیا کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، کھانوں کی ریسیپیز، بزنس کے طریقے شیئر کیے جاتے ہیں لیکن آخرت کے بزنس کی بات نہیں ہوتی. تو اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی. تو اللہ کی رحمت اور برکت سمیٹنے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے جاری کرنے چاہیے، چاہے ونس اے ویک، ونس اے منتھ، ونس اے ایئر، جس طرح بھی ہو. خود ذاتی طور پہ تو روز ہی پڑھنا چاہیے، ڈیلی مطالعہ کا ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس مجلس میں اکٹھے بیٹھ کے ذکر کیا جاتا ہے اس کو فرشتے ناپ لیتے ہیں. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. نہیں، اس لیے یہ کتاب نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، یعنی ہم ان کی کتابوں سے بے خبر تھے. یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، یعنی مانے نہ اور ان کو اوائڈ کرے. اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے. کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ یعنی مانتے کیوں نہیں؟ کیا فرشتوں کی آمد کا انتظار ہے؟ یا خود آپ کا رب آ جائے یا اس کی کوئی نشانی یعنی معجزہ آئے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں. آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لینے چاہیے. جب موت آ جاتی ہے تو پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، اب تو انہیں کو ہی جائے گا، تم نہ بھی کہو تو اپنے ہاتھ سے دینا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ چھوڑ جائیں اور لوگ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں. اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ ایمان لانے کے بعد نیکی کا ہر عمل انسان کو اچھے مرتبے تک پہنچاتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے. اب آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرے. پہلا عمل کیا بتایا؟ صدقہ کرے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس دینے کی کوئی چیز نہ ہو؟ آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو، علم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں، اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے. کھانا پکانا آتا ہے کسی اور کو بھی سکھا دے. اسی طرح کوئی اور کام آتا ہے تو دوسروں کو وہ کام ہی سکھا دیں. میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو، پھوڑنے رہا، اور کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے نکم میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے، کچھ نہیں سیکھتے، نہ دین نہ دنیا، کچھ نہیں آتا، پھر آپ دیکھیں کہ کتنی ذلت اٹھاتے ہیں.
ہر ایک کی باتیں سنتے ہیں، ہر ایک کی نگاہوں میں حقیر ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر کسی مغلوب یعنی مظلوم کی مدد کر دے. میں نے کہا اگر وہ ضعیف اور مظلوم کی مدد کی طاقت نہ رکھتا ہو. آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوالات ایسے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ آخری درجے کا بھی نیکی کا کام کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی محروم نہ رہے. تو فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے. کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تکلیف بھی نہ دو. تو میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پہ عمل کرے گا وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل کرا دے گی. یعنی نیکی کے کسی نہ کسی کام میں ایکسپرٹ ہوں، آگے بڑھیں کہ وہ کام ریپیٹڈلی کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے. جب لوگ فوت ہوتے ہیں نا تو پھر جو گواہیاں آتی ہیں فلاں بڑا ہی سخی تھا، بڑے کھلے دل والا تھا، بڑی لوگوں کی مدد کرتا تھا. تو آپ سوچئے آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے، آپ کس نام سے جانے جائیں گے. یہ نہیں کہ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، نہیں. کون سا کام ایسا ہے جو آپ دل لگا کے کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی آپ کو اچھا کہے برا کہے آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہمارے اندر بہت سا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، بہت ذہانت ہوتی ہے، ہمیں کام بھی آتا ہوتا ہے، ہم کرنے لگتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں اوفینڈ کر دیتی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگ کہیں کے بھی نہیں رہتے. تو یاد رکھیے جو نیکی کا کام کرنے والا ہو وہ ثابت قدم ہوتا ہے، مستقل مزاجی سے، کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ان سب باتوں سے اوپر اٹھتا ہے. ظاہر ہے بلند درجے اسی کے ہوں گے جو ان باتوں سے اوپر اٹھے گا. کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ پہ تنقید کرے، ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ کی نظر میں آپ کا بلند مقام ہی اصل بلندی ہے. لوگوں کے دل تو بدلتے رہتے ہیں، لوگ آج تعریف کریں گے کل تنقید شروع کر دیں گے، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ان سے اپنی ججمنٹ لیں گے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے آپ کون ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے. پھر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، یعنی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق دین کو لیا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں. یعنی گروہ بندی سے آپ بیزار ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلائے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو یاد رکھیے فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا. ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 10. اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی. 1 ملٹیپلائی بائی 1 اکول ٹو 1. جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ کا بندوں پر بڑا ہی احسان ہے. حتیٰ کہ اس احسان کی مزید تفصیل حدیث سے پتہ چلتی ہے. ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو بیان کر دیا. پھر جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیت کر لی لیکن عمل نہ کر سکا، کوئی مصروفیت آڑے آ گئی، کوئی اور وجہ بن گئی، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، وہ بھی لکھا گیا. اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی محبت اور چاہت کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لی. بری نیت تھی لیکن چھوڑ دی تو اس پر بھی نیکی مل گئی. یہ ہے نا اللہ کی رحمت اور فضل. اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی. تو آپ سوچئے کہ اگر اس ریشو کے ساتھ بھی کسی کی برائیاں نیکیوں سے اوپر ہو جائیں تو پھر اس کا انجام کیا ہونا چاہیے. اللہ نے تو ہمیں نیکیاں کمانے کے کھلے موقع عطا کیے اور ایک ایک نیکی کو پہاڑ بنا دیا، تو پھر بھی اگر کسی کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں ہی اس نے زیادہ کی تو پھر واقعی وہ برائی شخص ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا طریق زندگی تھا، اور سیدنا ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے.
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ ہم سے ہر کام میں اخلاص مانگتا ہے، چاہے ہماری نماز ہو، جسمانی عبادات ہو، چاہے ہماری قربانی ہو، مالی عبادات ہو، زندگی پوری کچھ بھی ہم کریں، چاہے ہماری موت کا وقت ہو، ہر موقع پر اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے، اللہ ہی کے لیے سب کام کرنے ہیں. تو نیک اعمال پر مبنی زندگی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، اس کی دعا کرنی چاہیے، اس کی تمنا رکھنی چاہیے کہ زندگی میں بھی اچھے اچھے کام کروں اور موت کے وقت بھی اللہ کو راضی کر کے جاؤں. یعنی میری زندگی نیک عمل کے ساتھ ہو اور مروں تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے مروں. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں. آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، رازق، معبود. اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، اپنے کیے کو خود ہی بھگتنا ہوگا. کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے، یعنی بندوں میں فرق رکھا، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے. بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. سورۃ الاعراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. الف لام میم صاد. یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے. کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے؟ کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے. جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں، کیوں پڑھیں، تاکہ ان کو ریمائنڈر ہو، یاد دہانی ہو کہ ہمیں کیا کیا حکم دیے گئے ہیں. لوگوں، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. کم ہی تم نصیحت مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. یاد رکھیے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. نہیں پتا سوتے جاگتے کس وقت کون سی بلا کہاں سے ٹپک پڑے. تو یہ عافیت کی دعا ہے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور پھر خصوصاً غفلت کے وقت جب لوگ غافل ہوں، رات کو آنکھ کھلے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرے. پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے. انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں. جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. یعنی قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی شوہر بھی، بیوی بھی، حتیٰ کہ غلام بھی. پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے. آخر ہم اس وقت غائب تو نہ تھے. اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا. جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے. تو یاد رکھیے میزان برحق ہے. والوزن یومئذ الحق. اس دن اعمال تولے جائیں گے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے، اور بعض میں اعمال نامے تولے جائیں گے، اور بعض میں یہ کہ اعمال شکل اختیار کریں گے، جسم بن جائیں گے. اور جیسے ایک لقمہ پہاڑ برابر ہو جائے گا تو وہ پہاڑ رکھ دیا جائے گا میزان کے اندر، اور وہ میزان اتنا بڑا ہے کہ جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، پس اگر اس میں آسمانوں اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسعت اس سے زیادہ ہوگی. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا، اتنا بڑا ترازو یہ کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق. یعنی اگر آپ پہاڑوں جتنی، زمین آسمانوں جتنی نیکیاں کر لیں تو ان کو تولنے کے لیے بھی میزان موجود ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے اس پلڑے میں کتنے ہوں گے، کیا ہوگا، کہ اس زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی اطاعت میں ہے اور کتنا نافرمانی میں. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی نیکی والے پلڑے، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، یعنی ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اللہ نے بنی آدم کو زمین میں چھوڑ دیا اور ہر طرح کی نعمتیں دی، لیکن انسان نعمتیں استعمال کرتا جاتا ہے مگر اللہ کو بھول جاتا ہے. اور افسوس یہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی غفلت بڑھتی ہے، اتنی اللہ سے دوری زیادہ ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. یہ شکلیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی کاریگری ہے، یہ اس کا ڈیزائن ہے. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. تکبر کا شکار ہو گیا، اور یہ بھی اپنی عقل سے ہی اس نے فیصلہ کر لیا، یعنی بڑا چھوٹا ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا. تو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں چھوٹا ہی بن کر رہنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بڑے نہیں ہوا کرتے، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے. کہنے لگا اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے، یعنی مجھے زندگی دے دے. تو ابلیس اس وقت سے مرا نہیں، قیامت تک اس کو زندگی ہی زندگی ملی ہوئی ہے بہکانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے. تو اب دیکھیے ابلیس کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو کتنے بھی ہم گناہگار ہوں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میری پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں. ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو الزام دیا، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کے بیٹھوں گا. یاد رکھیے اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھتا ہے. جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابن آدم اس کی بات نہیں مانتا، اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دو گے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے. پھر وہ جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے، تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا، تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا. لیکن اس کی بات نہیں مانتا اور وہ جہاد کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ عز و جل پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ عز و جل پہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. تو یہ بڑے بڑے اعمال کی مثال دے کے ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ ہر راستے پہ بیٹھتا ہے. ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ ضرور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹاتا ہے.
ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا، بہکاؤں گا انہیں، اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، یعنی نافرمانی کی راہ پہ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یاد رکھیے سارے غموں پریشانیوں کی بنیادی وجہ ناشکری ہے۔ نعمتیں نظر نہیں آتی، نعمتوں پر خوشی نہیں ہے، جو ملا ہے اس پہ راضی نہیں، جو ملا ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں، اور جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے صرف اس کے لیے رونا روتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا اور وار ہے کہ وہ انسانوں کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا۔ تو ابلیس دو راستے بھول گیا تھا، اوپر کا اور نیچے کا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ ہے۔ تو ابلیس نے اپنے رب سے کہا عز و جل سے، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ موت کے وقت بھی بہکاتا ہے۔ تو اس کو اس کے رب عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ آخر تک ہمارے ہوش حواس اس طرح قائم رکھے کہ ہم توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوں اور شیطان دشمن کے پھندے سے نکل جائیں، کیونکہ اس وقت بھی بہکاتا ہے، تمہیں تمہارا علم کام آ گیا، تم تو بڑے نیک تھے، تمہیں تو فکر کی بات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو میری درگاہ سے ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ مخلوق ہے۔ یاد رکھ انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ تو شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس ایک درخت سے روک دیا گیا، باقی سب آزادی، اور یہ سب امتحان کے لیے ہو رہا تھا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، یعنی ان کو ننگا کرنا چاہتا تھا۔ لباس انسان کی عزت بھی ہے، زینت بھی ہے، ستر کا باعث بھی ہے، اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ گندگی والے مقامات اگر لوگوں کو نظر آتے رہیں تو لوگ نفرت کریں، لیکن شیطان نے ان کے لیے ایسی چال چلی کہ ان کا لباس اتر جائے۔ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ کیسا دھوکہ دیا، بھلوا دیا کہ یہاں تو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، تو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں یہاں۔ تو یاد رکھیے آج دنیا میں بھی شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ برائیوں کو اس کے لیے خوشنما بناتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے فائدے بتاتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں۔ یہ کتاب ہے عربی کی، اس کا ترجمہ اور اس کی آڈیوز وغیرہ موجود ہے، مقائد الشیطان کی، شیطان کیسے کیسے چالیں چلتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے دشمن کی چالوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وقاسمہما، پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سبحان اللہ، سخت جھوٹا، لیکن جھوٹی قسم کھا کے تسلی دلا رہا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اس نے اپنی بات پہ مائل کر ہی لیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، فلما ذاق، بس چکھا ہی تھا، ایک ہی لقمہ منہ میں ڈالا تھا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا، چکھا ہی تھا، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئیں۔ وہ نورانی لباس، جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پہ چپکانے لگے، کیونکہ حیا فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا، دونوں کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے فرق شیطان اور انسان کا، کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو اکڑ گیا اور ڈٹائی کی۔ آدم اور حوا سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی، اپنے رب کو راضی کر لیا۔ ہمارے سامنے یہ دونوں راستے ہیں۔ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ غلطی نہ کریں، غلطی ہوگی ہم سے، نہ چاہتے ہوئے بھی پھسلن ہو جاتی ہے۔ جب کوئی پھسل کے گرتا تو کیا وہ چاہتا ہے کہ پھسلے؟ نہیں،
پتہ نہیں چلتا. اسی طرح انسان سے بھی بھول چوک ہوتی رہتی ہے, پھسلن ہے اس راستے پر. لیکن مومن پھسلنے کے بعد وہیں لیٹ نہیں رہتا, اٹھ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو جھاڑتا ہے, اگر کوئی گندگی لگ گئی ہو اس کو اتارتا ہے اور صاف ستھرا ہو کے دوبارہ اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے. اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے. جبکہ شیطانی روش کیا ہے, شیطانی طریقہ کیا ہے, غلطی ہو جائے اکڑ جاؤ, تعویلیں دو, دوسرے کو بلیم کرو, جیسے شیطان نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا تھا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی غلطی پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. دوسروں کو بلیم کر کر کے خوش رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں, یا اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور بندوں سے بھی سوری کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا, یعنی معافی بھی چاہیے اور رحم بھی چاہیے, تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور ایک مدت تک سامان زیست ہے. پھر فرمایا اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے, اسی میں مرو گے, مریخ پہ نہیں جانا, اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ زمین ہی ہے. اے بنی آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے. لباس کے 2 مقاصد بتا دیے گئے, ستر کو بھی ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی بھی. اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے, وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں. بخاری میں بڑا خوبصورت باب ہے کتاب اللباس, اس کو اگر پڑھا جائے تو پوری ہدایات ملتی ہیں کہ ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا, بہت قیمتی لباس پسند نہیں کرتے تھے. اے بنی آدم, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. خبردار کیا جا رہا ہے, وہ جو تمہارے والدین کا دشمن تھا وہ تمہارا بھی دشمن ہے. ان کو نکلوایا تھا کہیں تمہیں بھی جنت سے محروم نہ کرے. اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے. تو دنیا میں شیطان کو انسان پہ قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ننگا کر دیا جائے, یعنی ریویلنگ ڈریسز. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ریویلنگ ڈریسز پہنتی ہیں کہ جن سے جسم ننگا ہوتا ہے. بعض اوقات شادی کے موقع پہ ایسے ڈریسز یا تو سلیو لیس یا آرگینزا وغیرہ کے بازو لگا لیتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر. اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ لباس کے جس سینے کو ڈھانکنے کا حکم دیا وہی سب سے زیادہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. اس کو عورت کی آزادی سمجھ دیا گیا. یہ بھی ایک خوش فہمی ہے کہ اپنے جسم کو نمایاں کرنا آزادی کہاں کی. اس کے بعد جس طرح کی مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو آزاد تو نہیں رہنے دیتی. جس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے اور جس طرح کی پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں ان کاموں سے, وہ آزادی نہیں ہے. عورت کے لیے عزت کا مقام اس کی قابلیت ہے, اس کا تقوی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بنا پر مقام پیدا کرے, نہ کہ اپنے جسم کو ننگا کر کے دوسروں کی نظر میں جچے اور دوسروں کے لیے ایک زینت کا سامان بن جائے. تو تنگ لباس یا چھوٹا لباس یا باریک لباس پہن کر انسان دراصل دوسروں کے ہاتھ میں ایک پپٹ سا بن جاتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے ایکٹ کر رہے ہیں, اس طرح بن رہے ہیں. پپٹ کیا ہوتی کہ آپ جس طرح اس کو چلاتے ہیں ویسے وہ چلتی. تو اگر ہم لوگوں کے چلانے پہ چل رہے ہیں, جیسا وہ لباس پسند کرتے ہیں ہم وہ پہن رہے ہیں, تو پھر ہماری اپنی سوچ سمجھ کہاں ہے اور اللہ کا حکم کہاں ہے. تو یاد رکھیے عورت کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے, اور یہ اس کے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے. ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے, یعنی ظالم حکمران. دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی, یعنی خود مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی اور ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں, خاص طور پر ہیئر سٹائل کی بات کی گئی ہے, اونچے سر. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح لمبے فاصلے سے آتی ہے. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح کر دیا کہ ایک عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے. مردوں کا بھی, یہ نہیں کہ مردوں کو اجازت ہے, کیونکہ اہل عرب جو تھے ننگے طواف کرتے تھے. شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو ان میں تم اللہ کی عبادت نہ کرو,
حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم کیا تھا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت گاہ میں اپنی زینت اختیار کرو، یعنی مناسب لباس پہن کر عبادت کرو۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ ان پر خوب مسلط رہتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، یعنی ننگے طواف کرنے وغیرہ کا طریقہ، اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تقوی کا خود ساختہ معیار۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو، یعنی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے، اور پھر دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم پھر دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں، یعنی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں، غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو روکا جائے کہ ایسا نہ کرو تو وہ ان کو الٹا غلط قرار دیتے ہیں۔ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ، صاف ستھرے آنا چاہیے عبادت گاہوں میں، کیونکہ اس سے اپنی عبادت بھی متاثر ہوتی ہے اور دوسرے کی بھی۔ جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھے لباس میں ہوتا ہے، تو پھر ایکٹیولی ورشپ کرتا ہے، یعنی اس کی عبادت میں ایک نشاط ہوتا ہے، ورنہ سستی کے مارے اور یان کر رہا ہے اور تھکا ہوا ہے اور تو دوسرے بھی ساتھ اس کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں زینت کی بات جو کی گئی، زینت سے مراد اچھے کپڑے، مسواک اور خوشبو ہے، لیکن عورتوں کو مسجد میں خوشبو لگا کے آنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل نہ ہو، اٹریکٹ نہ ہو اس طرف۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پر ہر چیز کا اچھی طرح اہتمام کرنا، نہا کر آنا، اچھا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال تراشنے کی ضرورت ہے یا انڈر آرم انڈر لیگز وغیرہ صفائی کی ضرورت ہے تو وہ کر کے صاف ستھرے فریش ہو کر مسجد میں آنا، یہی اس حکم کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے، کیونکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھے، یعنی اسپیشل ڈریس میں آؤ جو گھر میں نہ پہنو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کوکنگ کر رہے ہیں، ساری خوشبو کپڑوں میں گھس گئی اور اسی کے ساتھ مسجد آ گئے، خود بھی بیزار ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادہ ضرورت نہ کھاؤ۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ساری طب اس آیت میں ہے، یعنی انسان اگر اعتدال سے کھاتا تو بیمار نہیں پڑتا۔ بیماری ہوتی ہی بے اعتدالی کی وجہ سے، کبھی میٹھا زیادہ کھا لیا اور کبھی نمکین چیزیں زیادہ کھا لی، کبھی صرف ایک ہی طرح کی فوڈ کھا لی کہ وہ پسند ہے، جیسے بچے کرتے ہیں نا کہ اگر کھانے کے وقت ان کو آئس کریم کا بول دے دو تو کہیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا، لیکن یہی اسراف ہے۔ ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے۔ پھر طیب کھانا ہونا چاہیے، یعنی صاف ستھرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، سادہ غذا کھانی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 بار کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، را فوڈ ہوتی تھی، ایک وقت بس پکا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ اب آگے آ رہے ہیں نا روزے، تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو، کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں، کھانے کے اوقات تنگ ہیں، تو اس میں اچھا سا مینیو پلان کریں کہ جس میں اس آیت پر عمل ہو سکے۔ کہہ دیجئے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی انہیں حرام کس نے کیا؟ یعنی اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن اعتدال کا حکم ضرور دیا ہے۔ آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے،
یعنی ایمان والوں کے لیے اچھی چیز کھانا یا پہننا حرام نہیں ہے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. آپ ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، سامنے ہو یا چھپ کے، چاہے زنا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، کچھ بھی، اور گناہ کے کام. سارے گناہ کے کام منع ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. اور ناحق زیادتی، یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، چھوٹی سی بات پہ بھڑک اٹھنا اور اتنا غصہ دوسرے پہ کرنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. یعنی کسی کی بات کے جواب میں اگر کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی تو بات برابر کی ہو گئی، لیکن اگر زیادہ کی تو وہ ظلم ہوگا، ناحق زیادتی ہوگی اور اس پر پوچھ ہوگی. اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں. اسے سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا. شرک کے بھی آگے اس کو رکھا گیا کہ اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگانا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ کہنا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے. تو فواحش کی کئی قسمیں ہیں. کچھ کا تعلق ذہن سے ہے، سوچیں، فحش سوچیں. کچھ کا جسم کی حرکتوں سے ہے، جیسے زنا وغیرہ. کچھ فحش جو ہے وہ ایکشنز میں ہوتا ہے. آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، یعنی گندی چیزیں، چاہے اسکرین پر ہو چاہے نیکڈ آئیز سے سامنے ہو. زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو، گالی گلوچ وغیرہ. دل کا زنا یہ کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، یعنی برے کام کی، برے فعل کی، زنا وغیرہ کی. پھر شرمگاہ اس سب کو سچا کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے. اسی طرح تکبر، خود پسندی، ریا، نفاق، یہ بھی فحش چیزیں ہیں، یعنی حرام چیزیں ہیں جن کو دل میں رکھا جائے. پھر اسی طرح باتوں میں بےہودہ گوئی، فضول باتیں کرنا. مومن فحش گو نہیں ہوتا، تانے دینے والا نہیں ہوتا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سے سب سے زیادہ قابل مذمت، قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، فحش گفتگو. تو ایسی گفتگو سے بھی توبہ کرنی چاہیے. ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بھلا اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے، یعنی جو اللہ نے نہیں فرمایا وہ اللہ کی طرف سے پیش کرے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، یعنی جو پیش کیا اس کو نہ مانے، جو نہیں پیش کیا اسے اللہ کا حکم بتائے. ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا، اپنے کیے کو بھول جائیں گے. اس طرح وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی. جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کے متعلق کہے گی ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ تمہیں بھٹکانے کا سبب بنے اور تم دوسروں کو بھٹکانے کا. اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں اکہرا عذاب ہو اور ہمیں دوہرا، لہٰذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی ان کی روحیں اوپر نہیں جا سکتی، واپس پٹخائی جاتی ہیں اسفل سافلین میں،
اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے۔ یہ ہے جنت کی اصل خوبصورتی، دل صاف ہوں گے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی۔ یاد رکھیے، جس گھرانے میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ کٹیا بھی ہو، وہ جھونپڑی بھی ہو، وہ بڑی وسیع ہوتی ہے، اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، اسے بڑا لطف ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے مینشنز میں اگر لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہی بند ہو کر رہیں اور کوئی کسی سے بات نہ کرے، کوئی کسی کو دیکھ کے مسکرائے نہیں، سلام نہیں کرے، تو وہ گھر تنگ ہوتے ہیں۔ تو جنت کی خاص خوبی یہاں بتائی گئی۔ اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہو گئی تو ہم اسے نکال دیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے، کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ انسان اچھے بھلے انسان کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتا ہے، تو وہ بھی نکال دی جائے گی۔ جب پل صراط پار کر لیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ایک اور پل آئے گا، قنطرہ جس کو کہتے ہیں، اس پر لوگوں کو مہذب کیا جائے، حذبوا ونقوا، صاف ستھرا کیا جائے گا اندر سے باہر سے، کیونکہ میدان حشر کی طویل قیام اور تھکاوٹ اور وہ ساری چیزیں ختم کر کے پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اندر سے بھی صاف، باہر سے بھی صاف۔ اور یہی پر آراف ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی۔ اللہ اگر ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے، اور یہ قرآن یہی جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے، اس وقت انہیں آواز آئے گی، ندا آئے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ جنت کے لیے نیک عمل چاہیے، جنت میں جانے کے لیے یہی کرنسی اور یہی ٹکٹ کام آئے گا، اور نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو ہدایت اور ایمان نصیب کرے، اسی لیے جنت والے اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے۔ اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے، ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، یعنی کچھ تو جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں گر جائیں گے، اور کچھ بیچ میں سٹک ہو جائیں گے۔ آراف والے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے، وہ اہل جنت کو آواز دیں گے، تم پر سلامتی ہو۔ یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ یہ بھی انتظار کے مرحلے، انتظار کی گھڑیاں کتنی تکلیف دہ ہوتی۔ کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ لوگ جیسے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا چیک ان فوراً ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، کچھ کو امیگریشن پہ بلا لیا جاتا ہے، تو جو لوگ سیدھے سیدھے نکل رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ کے کتنا رش کرتے ہیں، اور جو روک لیے جائے وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو وہاں بھی آراف والے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اہل جنت سے بھی بات کریں گے، ادھر جہنم والوں سے بھی کریں گے۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ وہ جن کے نیک عمل زیادہ نہیں تھے کہ وہ جنت میں جا سکے، اور جن کے برے عمل نہیں زیادہ تھے کہ وہ جہنم میں پھینکے جاتے، برابر کے، ایکول ہو گیا سب کچھ، کانفلکٹ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا صحابہ جوں کے انڈے برابر بھی نیک عمل زیادہ ہوگا جنت میں چلا جائے گا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بڑی قدر آئے گی جن کو ہم ایسے ہی گنوا دیتے۔ چھوٹی سی نیکی ہم کہتے ہیں تو چھوٹی ہے، کوئی بڑی کر لیں گے، نہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے چلے جائیں، خالی وقت نہ گزارا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی، ذکر کیا۔ اب سفر کر رہے ہیں، راستے میں ہیں، کام کر رہے ہیں، ذکر میں کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں، ہو سکتا ہے ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے۔
کسی کو کھجور کا آدھا ٹکڑا دینا جہنم سے بچا لے. تو چھوٹی نیکی چھوٹی برائی دونوں ہی کاؤنٹ ہوں گی. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور یہ آراف والے کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے، آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی. دنیا میں بہت لوگ تھے تمہارے ساتھ، بڑا جتھا تھا، بڑے جان پہچان والے تھے، اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پہ تم اکڑا کرتے تھے، تمہاری مال و دولت، اولاد، تمہارا سٹیٹس، آج کچھ بھی تو فائدہ نہ دیا. کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کے کہا کرتے تھے اللہ انہیں اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ اگر دینا ہوتا تو دنیا میں بھی کچھ ملتا، کیونکہ دنیا میں وہ بدحال رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے اللہ کی رضا میں. انہیں آج یہ کہہ دیا گیا آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی خوف اور نہ کوئی غم. اور دوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے، اب ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے آپس میں، ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو، تمہیں اتنی نعمتیں ملی ہیں کچھ ہمیں بھی دے دو، صدقہ دے دو ہمیں. اہل جنت جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں، آج نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. کیونکہ جہنم میں بھی بھوک تو لگے گی. یاد رکھیے جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لیں. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل اعمال میں سے ہے. ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو انہوں نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پہ پانی ڈالو. بعض تابعین کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لے. اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو ایک مومن کو پانی پلائے اور اسے زندگی بخشے. تو یہ پانی پلانا چاہے کسی گلاس میں ہو، اپنے گھر والوں کے لیے انڈیلنا. بعض اوقات ہم اس پہ بھی بڑے چلاتے، پانی بھی نہیں لے سکتے، ہم ہی بھریں، ہم ہی ڈالیں، ہم ہی پور کریں. کئی دفعہ جوس کے ڈبے فریج میں پڑے رہتے اس لیے کہ اندر سے کوئی نکال کے ڈالتا نہیں، ڈال کے پیش کر دیں تو پی لیں. تو نیکی کی وجہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر پلاتے رہیں. اور پھر اس سے بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں، نہریں بنوائی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے، یا کوئی جن یا انسان یا کوئی پرندہ، تو قیامت تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا، قیامت تک، جب تک وہ کنواں باقی رہے گا، جب تک وہ نلکا چلتا رہے گا. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا پانی پلانا، اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے. 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا نہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جن کے پاس پانی تھا تو مر بھی جاتے تھے پیاس سے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ پہ اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روکا ہوا تھا جسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. تو وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے. علم کی بنا پر مفصل ہے. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان والوں کی تو محبت ہے اس کتاب سے، اور وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے. جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کرے، یا ہمیں دنیا میں واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہے گی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا. وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے
پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ ساری مخلوق، یہ ساری کائنات اس کی ہے، ان سب پہ اسی کا حکم چلتا، وہی چلا رہا ہے ان سب کو۔ تو بندے کو بائی چوائس اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہیے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دعا کے بھی آداب ہیں، دعا میں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جو سنت سے ثابت نہیں۔ تضرع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعائیں مانگنا۔ اور خفیہ کا مطلب ہے چھپ چھپ کے رونا اور چھپ چھپ کے دعائیں کرنا، کیونکہ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کی ربوبیت پہ یقین نہیں ہوتا، اور منافقین تو دھوکہ دے رہے ہوتے، لوگوں کے سامنے ٹسوے بہاتے اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، حالانکہ اکیلے میں نہ کبھی روئے اور نہ کبھی ایسی دعائیں مانگی۔ تو چھپ کر رب کو پکارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حسن بن ابی حسن کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جس میں زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو اپنے عمل کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے، اور وہ دعاؤں میں بہت محنت کرتے لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا۔ یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان سرگوشیاں ہوتی تھی۔ دل ہی دل میں پکارو، چپ کے پکارو، گڑ گڑا کے پکارو، رو کے پکارو، چھپ کے پکارو، تاکہ آپ کا اور اپنے رب کا ایک ون آن ون کنیکشن ہو۔ اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یعنی دعا مانگتے ہو مایوس نہ ہو، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو کہ کہیں میرے کوئی گناہ نہ رکاوٹ بنے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان، تقوی، احسان، اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے پیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پہ بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں، تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے، شاید اس مشاہدے سے تم کوئی نصیحت پکڑو۔ اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ زمین سے مراد انسان ہے۔ اچھے انسانوں سے بڑے پیمانے پہ خیر پھوٹتی ہے، اور جن کے اندر شر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی خیر کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا طریقہ کہ مخالفین کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔ تو دو صفات ایسی ہیں جو داعی کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی طرف بلانے والے کے اندر۔ اگر وہ ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو اس کے کام میں قبولیت اور برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1 لوگوں کی سچی خیر خواہی، اور نمبر 2 علم۔ دل میں آپ لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ان کی تنقید کے باوجود ان کی خیر خواہی کرتے رہے، وہ آپ کو تکلیف بھی دیں پھر بھی آپ ان کا بھلا سوچتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو چیز بتا رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح طور پر علم بھی ہو، جان کر، علم حاصل کر کے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا، تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں رہے تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہوگے تو کل اس کے سامنے جا کر کیا جواب دو گے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں،
اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو چنتا ہے نبوت کے لیے. وہ جو اللہ کی نگاہ میں اتنے اچھے، وہ لوگوں کی نگاہ میں اتنے حقیر ہو گئے کہ وہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہے. تو اس سے دائی کو بہت حوصلہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے بہترین بندوں کو لوگوں نے اس طرح کے نام دیے کہ ہم تجھے کم عقل دیکھتے ہیں، انا لنراک فی صفاہا، اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں. حالانکہ نبوت کی شرائط میں سے ایک یہ کہ نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، صادق اور امین ہوتا ہے. تو پھر اگر ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے اور اگر ہمیں کوئی بے وقوف کہہ دے تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے زیادہ اچھے لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا. پھر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، پھر بھی انہوں نے خیر خواہی کی، پیچھے نہیں ہٹے. ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں نادان نہیں ہوں، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کا رسول ہوں. یہ ہے انبیاء کے اخلاق. قوم نے کہا ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں، بس سٹاپ، فل سٹاپ. یہ نہیں کہا بلکہ تم بے وقوف، یہ نہیں کہا. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین اور خیر خواہ ہوں. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے. اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند یعنی طاقتور بنایا. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تھا ان کی گمراہی کا سبب. کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے. یاد ہے دنیا کے معاملات میں ہم باپ دادا کے پیچھے کوئی نہیں چلتے. ہم میں سے کون ہے جو دادی والے کپڑے پہنتا ہے آج یا نانی والے کھانے پکاتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں ہم ایڈوانس ہو گئے، نئی نئی چیزیں سیکھی، نئے نئے تجربے کیے، نئے نئے کام کیے. اور دین کے معاملے میں فرسودہ رسمیں، پرانے طریقے، باپ دادا کے طریقے. عجب منطق ہے. اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو دھمکی ہمیں دیتا ہے وہ لے آ. ہود نے کہا علیہ السلام، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی خود بخود تم نے ان سے کچھ خوبیاں منسلک کر دی، بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا. جیسے آج مسلمانوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ گنج بخش ہے اور وہ فلاں ہے. تو یہ تو خود بخود تم نے نام دے دیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام. اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے. وہ اونٹنی ایک چٹان سے نکلی تھی، انہوں نے معجزہ مانگا تھا، اللہ نے بھیج دیا. اللہ کی زمین پر اسے چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. کیونکہ وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی، معجزہ مانگ کے پھنس گئے. اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، یعنی زمین میں تمہیں اٹھایا، تمہیں بسایا، تمہیں ترقی دی، تمہیں اس علاقے میں آباد کیا. تم زمین کے ہموار میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو. اتنا زبردست آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن کا طریقہ تھا ان کا. لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو، یعنی جس نے تمہیں عقل، سمجھ اور یہ وسائل، ریسورسز اور ان کو استعمال کرنے کے طریقے سکھائے، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. ہود علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ یعنی تم کیوں مان گئے ہو؟ تم کیوں صالح کے پیچھے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی ان سے جھگڑنے لگے. وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لانے والے ہو ہم اسے ماننے والے نہیں. سمجھنے کی، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تو ایمان کہاں سے آتا. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ. کیا حوصلہ تھا ان لوگوں کا،
کیا اکڑ تھی، کیا تکبر تھا کہ اپنے لیے عذاب مانگا. آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. بڑی بڑی عمارتیں انہیں کے اوپر گر پڑی. پھر صالح یہ کہتے ہوئے ان کے ہاں سے چلے گئے، اے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی، لیکن تم تو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل دنیا میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. یعنی عجیب و غریب خواہشات تھیں ان کی. اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اپنی بستی سے انہیں نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی نصیحت کرنے والوں کو ہی ختم کر دو تاکہ کوئی برا بھلا کہے ہی نہ، کیونکہ وہ اپنے برے اعمال پہ فخر کرتے تھے اور نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے. یہ بری قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور جن گناہوں کی گندگی میں وہ گرفتار ہوتے ہیں اس پہ فخر کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس بری قوم کے ساتھ تھی. تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھتا ہے. اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، بس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، لہذا ناپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. لین دین میں ڈنڈی مارتے تھے. اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو. یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کی ہر راہ پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو. یعنی راستوں پر اس لیے نہ کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو، اور جو دین کی طرف آئے انہیں اس سے منع کرو. اور اس سیدھی راہ میں کجی کے درپے ہو جاؤ. اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لے آیا اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.